اسی طرح ہے کہ جب بارش کے لیے دعا مانگنی ہوتی تو اپنے گھروں سے نکل جاتے، جا کے کسی کھلے میدان میں جا کے سارے دعا مانگا کرتے تھے۔ جب وہ ساروں کو لے کر، لوگوں کو لے کر باہر گئے دعا مانگنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے، بالکل باریک سی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت ہم نعوذ باللہ یہ الفاظ بولتے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، نماز استسقاء بارش کے متعلق، بارش طلب کرنے کی دعا اور اس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نماز استسقاء کا آخری سبق ہے۔ اس باب میں ہم نے جو سنا اور میں نے جو سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش کے لیے صرف اور صرف ہم انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی باقی مخلوق، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حیوان ہیں، حالانکہ جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں جن کو ہم معمولی سا سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے متعلق ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام۔ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے نکلتے ہیں، جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو اٹھتے ساتھ موبائل پکڑ لیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو یا تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، یا ٹی وی ہوتا ہے اس کا ریموٹ پکڑا ہاتھ میں تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ کھلی نشانیاں ہیں، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ کھلی نشانیاں ہیں، تو ہمیں اس طرح کے واقعات پڑھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سوتی ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اٹھتی ہے، تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ مسئلہ مسائل ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، دو اسباق ہیں اس سبق میں۔ سب سے پہلے جو ہے بارش طلب کرنے کے متعلق، جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق بھی مانگتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں کئی واقعات آپ نے سنے بھی، پڑھے بھی، کہ ان کا جو کنٹرول تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے اس میں پرندوں سے باتیں کرنا، جانوروں سے باتیں کرنا، یہاں تک کہ جو کیڑے مکوڑے تھے ان کی بولی بھی سمجھ جاتے تھے، اور جنات ان کے قبضے میں تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگ اکٹھے ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی کافی دیر سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے سارے کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بہت مشکل میں ہے، تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو جس طرح آپ نے پچھلے جو اسباق سنے اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہ بارش کے لیے کہنے کے لیے آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے کھلے میدان میں نکل جایا کرتے۔ یہ اب سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی، باقی جو پچھلے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کے دور سے بھی اسی طرح ہے کہ جب بارش کے لیے دعا مانگنی ہوتی تو اپنے گھروں سے نکل جاتے، جا کے کسی کھلے میدان میں جا کے سارے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح لوگوں کو لے کر ایک کھلے میدان کی طرف چلے گئے۔ اب جب راستے میں جا رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو واقعہ ہے
امام مسند احمد کا اور مستدرک الحاکم کا، یہ دونوں کتابوں میں اس وہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ جب ساروں کو لے کر، لوگوں کو لے کر باہر گئے دعا مانگنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے، بالکل باریک سی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، جس کو یہ گدی ہم کہتے ہیں یا کمر کے بل سمجھ لیں، کہ وہ اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں اور بارش کے لیے دعا مانگ رہی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی بھی بولی جانتے تھے، تو جو ساتھی جن کو ساتھ لے کر آئے تھے ان کو کہتے ہیں کہ واپس چلو، تمہارے لیے بارش کی جو دعا جو ہے وہ یہ چونٹی کر چکی ہے، تو تم اس چونٹی کی وجہ سے بارش سے سیراب کر دیے جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت ہم نعوذ باللہ یہ الفاظ بولتے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں رکی ہوتی ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ چونٹیوں تک کے سنتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کیڑوں کی بھی سنتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جو پتھروں کے نیچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن لیتے ہیں، جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں ہیں کس طرح کی ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتے ہیں۔ لیکن ہم جو انسان ہیں یہ کس وجہ سے رہ جاتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پھر دعا مانگیں، پھر دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس واقعے میں جو ہے کہ چونٹی کی دعا اللہ رب العزت نے سنی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے اور تم بارش سے سیراب کر دیا جاؤ۔ اب دوسرا سبق جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ 2 سبق ہیں اس درس میں، اور دوسرا جس طرح آج کل جو بارش کا جو نظام چل رہا ہے، دھڑا بارش ہو رہی ہے لگاتار، 1 2 دن 3 4 دن ہو چکے ہیں کہ لگاتار بارش ہو رہی ہے، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم بارش مانگتے رہتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہم یہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بے ٹائم بارش کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اکثر یہ میں نے خود اپنے کانوں سے میں نے کئی لوگوں کے منہ سے الفاظ سنے، جو کہ بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ ہم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ابھی اس وقت ہمارے لیے بارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس جگہ پہ برسا دیں جہاں پہ ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بارش روک دو، بارش نہ ہو، ابھی ہماری فصلیں جو ہیں کٹ رہی ہیں، کیونکہ جو ابھی 1 2 مہینے ہیں یہ فصلوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس دوران اگر بارش ہو تو ظاہر سی بات ہے کافی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ بارش ہی نہ ہو، یہ کہا جائے کہ اللہ جس جگہ پہ بارش کی ضرورت ہے اس جگہ پہ بارش نازل فرما۔ جس طرح وہ اپنے واقعہ جو میں نے شروع میں بھی سنایا تھا کہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے ایک جمعے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالی ہے، دعا کریں بارش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی تو بارش شروع ہو گئی، تو مکمل 1 ہفتہ بارش لگاتار ہوتی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہی شخص آیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو قافلے آنے والے تھے وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، تجارت کا کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کافی گھر جو ہیں وہ اس بارش کی وجہ سے بہہ چکے ہیں، گر چکے ہیں، تو آپ دعا کیجئے کہ یہ بارش رک جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبے کے دوران ہی دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور یہ کلمات کہے، اللہم حوالینا ولا علینا، مختصر سے ہے اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ اس بارش کو جس جگہ پہ ضرورت ہے اس جگہ پہ بارش کو نازل فرما دیجیے۔ تو ہمیں بھی جو ہے یہ لازماً جب اس طرح کا کوئی موقع ہو جس وقت بارش کی فی الحال ضرورت نہ ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ بارش نازل فرما دیں جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے، اس جگہ پہ نہ برسائیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس باب میں پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔